آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو جنت کے کچھ سوال جواب کے بارے میں بتائیں گے جو ہر مومن مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ چلیے وہ پاک نام اللہ کا لے کے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جنت آسمانوں پر ہے؟ آپ کے دل میں بھی یہی سوال بار بار آتا ہوگا۔ چلیے بتاتے ہیں جواب۔ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر اور جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ جنت بہت اونچی اور جہنم بہت نیچی ہے۔ اللہ کریم ہمیں نیچے اترنے سے بچائے اور اوپر کی پرواز نصیب فرمائے کہ ہم جب جنت میں جا کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جائیں۔ دوسرا سوال کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں 12 مہینے پائے جاتے ہیں تو کیا آخرت یعنی جنت کی زندگی میں بھی یہ مہینے پائے جائیں گے؟ جواب: آخرت میں دنیا جیسا نظام نہیں ہے۔ دنیا میں تو گرمیاں، سردیاں، مہینے، ہفتے، دن اور رات موجود ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوں گے۔ جنت میں ہر وقت موسم بہار ہوگا۔ دنیا میں جس طرح صبح صادق کے وقت سما ہوتا ہے ویسا سما جنت میں ہوگا۔ وہاں مکھی، مچھر، اندھیرا، صدمہ اور بدبو وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہاں تو صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ جنتی کو جس چیز کی خواہش ہوگی وہ اسے مل جائے گی۔ جنت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، جنت میں جنتی شخص کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ سوال: جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تب جنت میں کون سا درخت لگایا جاتا ہے؟ تو سنیے اس کا جواب۔ جب ہم حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک سبحان اللہ بولنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ اس سے بہترین دن آپ کو کہاں ملے گا؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، آگے سوالات کے اور جواب آپ کو دیا جاتا ہے ہماری طرف سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال: یہ سوال آپ کے اور ہمارے دل میں ہمیشہ سے رہتا ہے، کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا؟ تو اس کا جواب بھی سنیے۔ جی ہاں، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ البتہ کچھ گنہگاروں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، اور کسی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے، کسی کو بزرگوں کی شفاعت سے بخش دے گا، اور بعض گنہگاروں کو اپنے گناہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور عذاب کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خبردار، یہ ہرگز نہ کہا جائے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی گناہ کر لو، مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت عذاب سہ لیں گے۔ یاد رکھیے، ایسا کہنے والا شخص ہمیشہ جنت میں جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ پاک کے عذاب کو ہلکا سمجھ کر اس کی توہین کی ہے۔ بے شک اللہ پاک کا عذاب بہت خوفناک، ناقابل برداشت ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے جتنا کھول دیا جائے تو دنیا کے تمام لوگ اس کی گرمی اور بدبو سے مر جائیں گے۔ نیز جہنمیوں کو جہنم میں جو چیز پلائی جائے گی اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے نا تو دنیا کی ساری معیشت، کھیتیاں اور باغات وغیرہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ذرا غور کیجیے، جب جہنم کے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود سوئی کے ناکے کے برابر کھلنے سے اتنی تباہی مچ جائے گی اور لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تو جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک بہت ہی بہترین سوال آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ سوال یہ ہے، اگر مرنے والے کی بخشش ہو جائے تو کیا اس کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے یا قیامت کے دن داخل کیا جائے گا؟ اب اس کا جواب بھی سنیے۔ اگر مرنے والے کی بخشش ہو جائے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں جس سے وہ لطف انداز ہوتا رہتا ہے۔ باقاعدہ جنت میں داخل تو قیامت کے دن ہی ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں ماں باپ، بھائی بہن سب ساتھ میں ہوں گے؟ جواب: اگر ایمان پر خاتمہ ہوا اور اللہ پاک راضی ہوئے تو سب جنت میں ساتھ رہیں گے کہ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو جس سے ملنا چاہے گا اس سے اس کی ملاقات ہو جائے گی۔ ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ یعنی اگر کوئی نچلے درجے میں ہوگا تو وہ اوپر کے درجے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ سوال: کیا نابالغی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، نابالغی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کی سفارش اور جنت کے دروازے پر ان کا استقبال کریں گے، حتیٰ کہ کچا بچہ یعنی ساکت ہو جانے والا گر جانے والا حمل بھی اپنے والدین کی سفارش کے لیے اللہ پاک سے تیز کلامی کرے گا، جیسے جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر اللہ کریم اس کو اجازت دے گا، وہ اپنے والدین کو کھینچ کر جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو جس نابالغ اولاد کی فوتگی پر والدین رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں، یہ ان کی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ کیا جنت میں اولاد ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جنت میں اولاد ہوگی۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ہماری ویڈیو میں بنے رہیے گا، آپ کو بہت بہترین چیزیں جاننے ملے گی جنت کے بارے میں۔
جو ہر مسلمان کی دل و جان سے تمنا ہوتی ہے اس کی۔ سوال، اگلے شوہر کی فوتگی یا طلاق وغیرہ کی صورت میں جس عورت نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں وہ جنت میں کون سے شوہر کے ساتھ رہے گی؟ جواب، اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی۔ کتنے نکاح کی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جس کے ساتھ چھلا نکاح ہوا ہوگا اسی کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روح پرور ہے عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر تھا۔ سوال، جو مسلمان مرد و عورت کنوارے پن میں رخصت ہوئے تو کیا ان کے بھی کوئی نکاح کی صورت ہوگی؟ جواب، جن مردوں یا عورتوں کا ساری زندگی نکاح نہیں ہوتا ان کا بھی جنت میں ایک دوسرے سے نکاح کرا دیا جائے گا۔ دنیا کی جنتی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ سوال بہت آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ جواب، دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے افضل ہیں۔ چنانچہ طبرانی کی ایک طویل حدیث پاک میں بھی یہ ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا بڑی آنکھوں والی جنتی حوریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں بڑی آنکھیں والی جنتی حوروں سے افضل ہیں۔ ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ان کے نماز اور روزے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے 70,000 درجے افضل ہیں۔ جلیل القدر تابعی حضرت حبان بن ابو جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں جائیں گی اپنے نیک کاموں کی وجہ سے جنت کی حوروں سے افضل ہوگی۔ سوال، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ اس کا جواب سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جنت میں سب کے سب جنتی 30 برس کے ہوں گے۔ البتہ دنیا میں جو بوڑھے ہو کر فوت ہوں گے جنت میں ان کے سردار حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے۔ سوال، کیا عورتیں یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اسے جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے؟ جواب، بے شک عورت جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس مانگ سکتی ہے، بلکہ مانگنا چاہیے۔ اگر جنت میں کسی بھی خوش نصیب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، کاش ہمیں جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ دوسرا سوال، اگلا سوال، کیا جنت میں جسم میں بال نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ جنت کے اندر جسم پہ صرف سر پر، پلکوں پر اور بھوؤں پر بال ہوں گے، اس کے علاوہ انسان کے شریر پر کہیں بال نہیں ہوں گے جنت کے اندر۔ اگلا سوال کہ اگر جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ جواب سنیے گا۔ عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کے نکاح میں وہ تھی، بشرطے کہ شوہر بھی جنتی ہو۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئی وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ چلیے آخری سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم ختم کریں گے۔ کیا جنتی آپس میں کس طرح ملیں گے؟ جواب بھی سنیے گا۔ جنتی بے شک ایک دوسرے سے ملیں گے، ان کے پاس سواریاں ہوں گی، جس کسی سے ملنا چاہیں گے تو وہ سواری اڑا کر لے جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے نہ سواری میں خوف ہوگا کہ گر پڑے گی، چوٹ آئے گی، نہ ہل کر ڈرائے گی، کیونکہ جنت میں نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ بیماری، نہ کھانسی ہے، نہ نزلہ، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹھنڈ۔ وہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، آسانی ہی آسانی ہے اور سہولت ہی سہولت ہے۔ جنت میں وہ چیزیں ہیں اور نعمتیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاش اس پیاری پیاری جنت کو پانے کے لیے ہم سب نیکیاں کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور نمازوں کے پکے پابند ہو جائیں۔ کڑکڑاتی سردی میں بھی لاکھ شیطان سستی دلائے، لیکن ہم شیطان کو دھکا مار کر نمازیں پڑھنے والے بن جائیں۔ ابھی تک چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد۔